السلام علیکم دوستوں، 11 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے تعاون سے ہونے والی اسلام آباد ٹاک یعنی امن مذاکرات کا پہلا راؤنڈ کیوں ناکام ہوا اور دونوں ممالک کیوں کسی ڈیل پر نہیں پہنچ سکے۔ ان مذاکرات کے دوران 21 گھنٹے دونوں ممالک کے نمائندگان کیا کرتے رہے۔ اس دوران دو اہم انٹرنیشنل واقعات ہوئے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئے، ان کا کیا کنیکشن تھا ان مذاکرات سے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے 11 اپریل کو پاکستان کے تعاون سے، پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے امریکہ اور ایران کے وفود یعنی ہائی لیول وفود تقریباً 47-48 سال بعد پہلی مرتبہ آمنے سامنے براہ راست مذاکرات کے لیے جمع ہوئے اسلام آباد میں، سرینا ہوٹل اسلام آباد میں۔ 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے۔ 21 گھنٹوں کے دوران امریکی وفد کی قیادت جو کہ ان کے نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیلی لابی کا اہم حصہ سمجھے جانے والے ان کے داماد ڈیوڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ یہ دونوں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نہ صرف نمائندے تھے بلکہ ایرانی حکومت کے ترجمان اور دیگر لوگوں کے مطابق انہیں اسرائیلی لابی کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس خاصے پازیٹیو دکھائی دے رہے تھے ان مذاکرات میں، اور 21 گھنٹے جاری رہنے والی ٹیکنیکل جو تفصیلات تھیں دونوں ممالک کے وفود کر رہے تھے اس میں وہ کافی انوالو رہے اور وہ کافی مثبت دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن امریکی وفد بار بار واشنگٹن سے رابطے میں تھا، وہ ایک ایک نقطے پر واشنگٹن سے رابطہ کر رہے تھے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے، ایون کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جو ایرانی وفد کے اراکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک ایک نقطے پر جو ہے ان سے مشورہ کیا جا رہا تھا۔ ایرانی وفد نے 21 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات میں نہ ہی کوئی رابطہ کیا، نہ ہی کوئی فون کیا، وہ مکمل طور پر بااختیار تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے وہاں پر موجود ہونے کے باوجود امریکی وفد با اختیار نہیں تھا، اور وہ ایک ایک نقطے پر نہ صرف صدر ٹرمپ، واشنگٹن میں موجود لوگوں اور اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے لوگوں سے رابطے میں تھے اور بار بار مشورے لیے جا رہے تھے۔ اور شاید یہی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ناکام رہا، یا کم از کم کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ دوسرا جو اہم سوال ہے، اس مذاکرات کے دوران دو اہم انٹرنیشنل واقعات ہوئے۔ ان مذاکرات کے دوران امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہے اسرائیل کی بدنیتی اس سے بھی دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز میں یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جس کو عمران نے بلاک کیا ہوا ہے، وہاں پہ 2 امریکی وار شپس نے انٹر ہونے کی کوشش کی ان مذاکرات کے دوران، جس کو ایرانی نیوی نے ناکام بنا دیا، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ ایرانی وفد میں شامل لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے، بوم اٹیک کیا گیا ہے، اور وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ خبر تھی جو کہ بالکل ہی بیس لیس تھی، لیکن اس سے ایرانی وفد کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور جب ایرانی وفد واپس جا رہا تھا پاکستان سے مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے کے نتیجے میں، تو وہ بنیادی طور پہ اس ذہن کے ساتھ تھے کہ اسرائیل یا امریکہ انہیں نشانہ بنا سکتا ہے ان کے جہاز کو، اور وہ مکمل طور پر تیار تھے ذہنی طور پر کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 واقعات ہوئے جس سے لگتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ مذاکرات میں اتنا سنجیدہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اسرائیلی لابی کا ان کے اوپر دباؤ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ سیز فائر ابھی تک اپنی جگہ برقرار ہے، باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے بلاکیج کی بات کی ہے، لیکن ابھی تک سیز فائر برقرار ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی متوقع ہے، ممکن ہے، اس کے چانسز ختم نہیں ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔